السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے آپ سب کی فیوریٹ رائٹر حنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول اسٹے ان مائی آرمز کی ایپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر، جو کہ ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ تو دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ بیلا اپنی گھنی مژگانیں پٹپٹاتے ہوئے ازمائر کی طرف دیکھنے لگی اور دھیمے لہجے میں بولی، جب اپنے خوابوں کے شہزادے کو حقیقت میں دیکھتے ہی دھڑکنوں میں سر بکھر جائیں، آنکھوں کی چمک بڑھ جائے، اس کی یاد میں شام و سحر کا فرق مٹ جائے، سلگتی راتیں کٹ جائیں، اس کے تصور سے ہی ہماری چاندنی راتیں مہک اٹھیں، اس کا ایک جملہ قوت گویائی بن جائے، اس کی ایک شوخ نگاہی بینائی بن جائے، اس کے بن جب اپنا آپ اور سب کچھ ادھورا ہو، نہ سورج میں تپش باقی رہے، نہ چاند پورا ہو، اس کو دیکھ کر اکثر دل دھڑکنا بھول جائے، نظریں جب ایک بار اس کے رخ پہ ٹھہر جائیں تو پلٹنا بھول جائے، اس کی دید کی خاطر جبیں سجدے میں جھک جائے، نظر وہ آئے تو بے ساختہ کہہ دے زباں، اے کاش مولا وقت رک جائے۔ اسے کہتے ہیں محبت، جو میں آپ کے لیے محسوس کرتی ہوں۔ میری محبت نے آپ کے خیالوں میں آنکھ کھولی ہے، میں نے آپ کے ساتھ جینا سیکھا ہے، آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنا سیکھا ہے، آپ سے ہی ان دھڑکنوں نے دھڑکنا سیکھا ہے۔ آپ کے بنا میں خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں، مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے، آپ کے بنا میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کے ساتھ کے احساس کے ساتھ میں اپنی زندگی آخری پل تک جینا چاہتی ہوں۔ میں زندگی کے اس طویل سفر کو تنہا گزارنے سے ڈرتی تھی، بہت خوف آتا تھا مجھے، مگر آپ نے میرا ہاتھ تھام کر اس زندگی کا سفر بہت حسین بنا دیا۔ اس نے مدھم لہجے میں اس کی سماعتوں کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اچانک بادل گڑ گڑائے اور بجلی زور سے چمکی۔ ازمائر خان زادہ بیلا کی کلائی سے کھینچ کر اسے لان سے لیے اندر کی طرف بڑھا۔ گہری بدلی نے بارش کی بوندیں برسانا شروع کر دیں۔ رات کے اس پہر بارش کی بوندوں کی چھم چھم برسنے کی دلکش آواز نے ماحول میں ایک عجیب سا سحر برپا کر دیا تھا۔ بیلا پلٹ کر خوشی سے برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بارش کتنی پسند ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوشی کے جگنو چمک رہے تھے۔ وہ ازمائر کی نرم گرفت میں سے اپنی کلائی آہستگی سے چھڑوا کر واپس لان کی طرف بھاگی اور دونوں باہیں کھول کر چہرہ اوپر آسمان کی جانب کیے مسکرانے لگی۔ بارش کی جب تیز بوچھاڑ اس کے چہرے پر پڑی تو اسے آنکھیں کھولے رکھنے 2 بار ہو گیا۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لیں اور اپنی کھلی ہتھیلیوں اور چہرے پر ان گرتی بوندوں کو محسوس کرنے لگی۔ ازمائر اس کے بھیگتے دلربا سراپے کو نظروں کے حصار میں لیے یک ٹک ٹک ٹکی باندھے بلا اختیار دیکھتا چلا گیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے، اسے بھی وہیں ایک طرف رکھتے شرٹ کے بازو فولڈ کرتا ہوا دھیمی چال چلتے ہوئے اس کے نزدیک آیا۔ پھر شانوں سے تھام کر اس کا معصوم چہرہ نگاہوں میں بساتے اس کے نزدیک جھکا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بارش میں بھیگتی ہوئی تم کتنی پسند ہو؟ وہ اس کے تمہارے سرخ گلاب پر لب رکھتے خمار زدہ لہجے میں بولا تو بیلا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر دوسرا اس کی کمر میں ڈالا۔ دیکھا تم کو جب سے تم پر پیار آ گیا، جتنی بار دیکھا اتنی بار آ گیا کہ تیرے سنگ بیت جائے میری زندگی ساری۔ جیسے جڑی ہو سانسوں سے ہوائیں، بوندیں برسائی ہیں رب نے یا چاہت برسائی ہے، پہلی بار ہوئی ہو جیسے ایسی بارش آئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہے تھے۔ اس کی سحر انگیز آواز نے ماحول میں جادو جگایا۔ اس نے اپنی دلی جذبات کو الفاظ کا پیراہن گانے کی صورت میں دیا۔ کیسی بے خودی طاری تھی آج ان دونوں پر۔ آسماں پر بادل زور سے گرجے، لمحوں نے اس پر اپنا سحر پھونکا۔ دونوں دل ایک ہی لے پر دھڑک رہے تھے۔ دونوں کا دل آج پہلی بار ایک ساتھ دھڑکا۔ کیسی محبوبانہ گرفت تھی اس کی، کیسی دیوانگی تھی اس کی فسوں خیز قربت میں۔ دونوں کے وجود میں تلاطم برپا تھا۔ عمر بھر وفائیں ہوں گی، بے ختم دعائیں ہوں گی، بس وہی نگاہیں ہوں گی تو مجھے دکھے جہاں، جو ملے وہ قسمت ہوگی، نہ کبھی شکایت ہوگی، جب میری ضرورت ہوگی میں بھی ہوں وہاں۔ وہ اس کے گال سے اپنا گال لگا کر اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب دیکھ کر آج اپنے حواس کھو رہا تھا۔ بیلا کو اس کی طلسم زدہ قربت میں اپنا وجود شعلوں سے دہکتا محسوس ہوا۔ اپنی گردن پر جا بجا
اس کا پرحدت لمس اسے خاکستر کیے دے رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار بتا رہی تھی اس کے اندر کی حالت۔ ٹھہرے ہوئے پانیوں میں طوفان کی آمد ہوئی چاہتی تھی۔ اس کی لرزتی بھیگی پلکیں، دہکتے سرخ عارض گداز، کپکپاتے ہوئے لب تلاطم خیز تھے۔ بیلا نے بارش کے پانی سے مٹھی بھر کر اس کی طرف اچھالا۔ اونچا لمبا، اپنی وجاہت سے مقابل کو زیر کر لینے والا ساحر اپنی بھوری آنکھوں میں اس کے لیے عشق لیے بنا پلکیں جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بارے حیا سے پلٹنے کو تھی جب ازمائر نے اس کی کلائی تھام کر واپس کھینچا۔ وہ اس کے سوالیہ نظروں سے گھبراتے ہوئے لب کچلنے لگی۔ جشن یہ عشق کا دکھا دو آسمانوں کو، میرے چاند کی ہے آج مجھ سے منہ دکھائی۔ اس نے بیلا کے چہرے پر چپکی ہوئی بھیگی لٹوں کو اپنی پوروں سے ہٹا کر گنگنایا۔ شہر سجا دو یارو، محفل میں خود آئی ہے، بوندیں برسائی ہیں رب نے یا چاہت برسائی ہے، پہلی بار ہوئی ہو جیسے ایسی بارش آئی ہے۔ آج ازمائر خانزادہ کا روپ بہت مختلف تھا، شدید جنونی اور شدت انگیز، محبت کے جذبات سے لبریز۔ اس نے عقب سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ ازمائر کی سرسراتی ہوئی انگلیاں اپنی کمر سے ہوتے ہوئے پیٹھ پر محسوس کرتے بیلا کا رواں رواں کپکپا اٹھا۔ کچھ بولنے کی تو ہمت ہی نہیں تھی، دھیان تو سارا اس کے سرسراتے ہوئے ہاتھ پہ تھا۔ اسے اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ازمائر خانزادہ نے اس کے ٹھنڈے پڑتے کپکپاتے ہوئے وجود کو اپنی بازوؤں میں بھر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بیلا مضبوطی سے اس کی شرٹ کا کالر جکڑتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئی تھی۔ عامر خانزادہ جسے نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ ازمائر سے علینا اور اپنے رشتے کی بات کرنا چاہتا تھا، کمرے سے باہر نکلا، مگر ازمائر کو بیلا کو اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے اپنے قدم واپس لے لیے۔ اس نے فی الوقت اپنا ارادہ بدل دیا کیونکہ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے اسپیشل مومنٹس خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اپنے روم میں جا کر بستر پر لیٹ گیا اور علینا سے کی گئی آج کی ملاقات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اوئے سنان، یہ دیکھ، وہی دو حسینائیں۔ ہاں یار، یہ تو وہی ہیں۔ سنان نے موبائل اسکرین پر نظریں جمائے حیرانگی سے کہا، چل بھیج فرینڈ ریکویسٹ۔ میں کیوں بھیجوں؟ تو بھیجنا، ایکسیپٹ کی تو میری تو ہو گئی بے عزتی، منان نے منہ بنا کر کہا۔ تیری عزت کے پہلے کون سے جھنڈے گڑے ہیں، بڑا آیا عزت والا، سنان نے جل کر کہا۔ اچھا دھیان سے بھیجنا، وہ تیل والی میری ہے، سنان نے باور کروانا لازمی سمجھا۔ اب تو بیٹا جی میں تیل والی کو ہی بھیجوں گا، منان دانت کچکچا کر بولا۔ ٹھہر، تیری تو بھابھی پہ گندی نظر رکھتا ہے، سنان نے اس کی گردن دبوچ کر کہا۔ چھوڑ میری گردن موٹے، کھا کھا کر بھینسا بن گیا ہے، مارنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو کسی لڑکی نے مجھے گھاس بھی نہیں ڈالی، شادی تو دور کی بات ہے، اب ایک کوارا مارنا چاہتا ہے مجھے، تجھے میری ہائے لگے گی، منان نے دہائی دی۔ بہت بڑا مسخرہ ہے تو، چل اب سیدھے سے لائن پر آ اور بھیج ریکویسٹ، سنان نے اس کی گردن آزاد کرتے ہوئے مصالحت آمیز انداز میں کہا۔ دونوں ایک ہی بستر پر لیٹے موبائل پر مصروف تھے۔ سمیر اپنے وقت پر سو چکا تھا۔ ازمائر خانزادہ نے بوٹ کی ٹوہ سے دروازہ کھولا، پھر بیلا کو روم میں لا کر نرمی سے نیچے اتار دیا، ڈور لاک کیے، روم کی لائٹ آف کر دی، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ آگے کے بارے میں سوچتے ہوئے بیلا کا چہرہ جلنے لگا تھا، اس کی پلکوں کی لرزش بڑھ گئی تھی۔ ازمائر نے قریب آتے اس کی پیشانی سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرے کپڑے گیلے ہیں، میں بدل اس سے پہلے کہ بیلا اپنا ادھورا جملہ مکمل کرتی، ازمائر نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر اس کی بولتی بند کر دی۔ بیلا کو اپنا بھیگا دوپٹہ گلے میں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا، وہ ساکت سے مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ ازمائر نے اپنی گیلی شرٹ اتار دی اور شوز اور ساکس بھی اتار کر ایک طرف رکھ دیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کنگ سائز بیڈ پر آیا۔ کمرے میں بے انتہا خاموشی تھی، صرف دونوں کے تیز رفتار دل کی دھڑکنوں کا ارتعاش سنائی دے رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہارے ڈر بے معنی ہے، وہ اس کی تھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر خمار آلود لہجے میں بولا۔ ہم دونوں قریب آنے کے لیے بنے ہیں ساحرہ۔ بیلا کو فراک اپنے شانوں سے کھسکتا ہوا محسوس ہوا تو اس کی جان لبوں کو آئی۔ اب ہم دونوں میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آئے گا جو ہمیں فاصلوں پر لے جائے، میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا، تم میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لو۔ اس نے بیلا کی مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے، انہیں تکیے سے لگایا۔ میری روح کو اپنی روح سے اس طرح باندھ لو کہ میں تم سے دور جانے کا سوچ بھی نہ سکوں۔ جب تم میری آنکھوں میں دیکھتی ہو تو دل چاہتا ہے تمہاری آنکھوں کے سارے خوابوں کو تعبیر کر دوں، ان میں صرف اپنی چاہت کے خواب بھر دوں۔ میں آج تمہیں اپنا آپ، اپنا یقین، اپنی محبت سب سونپ دینا چاہتا ہوں۔ گلابوں پر اوس کتنی دلکش لگتی ہے۔
آج میں محبت کو اوس کی صورت ان گلاب پنکھڑیوں پر نقش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری محبت کی خوشبو تمہارا تن من مہکا دے۔ کیسا والہانہ پن جھلک رہا تھا اس کی نگاہوں میں۔ دل ایک پل میں دھڑکنے کے رموز سے آشنائی پا گیا۔ اس کی دونوں لرزتی ہوئی پلکوں پر باری باری اپنے لب رکھتا ہوا بوجھل لہجے میں بولا تو بیلا اس کے سلگتے لمس پہ تڑپ اٹھی۔ انتہائی قربت پر اس کا تنفس بگڑنے لگا۔ دو دلوں میں جب محبت دل بن کر دھڑک رہی ہو تو فاصلوں کی وہاں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تم زندگی ہو میری، بے انتہا محبت کرتا ہوں تم سے۔ تم آس پاس ہوتی ہو تو سب مکمل لگتا ہے، تم پاس نہیں ہوتی تو سب ویران۔ میں وقت کی نبض کو روک کر تمہاری سانسوں کو اپنی سانسوں میں باندھنا چاہتا ہوں، کہو اجازت ہے؟ وہ مدھم سرگوشی نما آواز میں اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے دھیرے سے بولا۔ اس ایک لمحے میں بیلا کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو اپنے کانوں میں سنتی حیران سی تھی۔ لیکن بیلا نے اس کے تپش زدہ قربت میں مچل کر کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے باقی الفاظ کو وہ اپنی شدت بھری جسارت میں مدغم کر چکا تھا۔ اس کا دل تو اچھل کر حلق میں اٹک گیا اور سانسیں تھم گئیں۔ اس کے شنگرفی لبوں کو اپنے احمری لبوں میں قید کیا اور اس کی سانسیں خود میں انڈیل کر دونوں کی جان ایک کرنے کے در پہ تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی شدت بھری قید سے رہائی پاتے ہی وہ زوروں سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھے گہرے سانس لینے لگی۔ اجازت ہے ساحرہ، آج آپ کو مکمل اپنا بنانے کی؟ نظریں براہ راست اس کی نظروں سے ملی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ انکار کی گنجائش وہ مفقود پا رہی تھی۔ انکار کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ جب دل ازل سے اس خوبرو شہزادے کے دل سے جڑ چکا تھا، پھر وہ انکار کیوں کرتی؟ بیلا نے نہایت آہستگی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اس نے وہ سکون محسوس کیا تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر بیلا کے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھ کر وہ نہایت ملائمت سے گویا ہوا تھا۔ کچھ مت سوچو، میری آنکھوں میں دیکھو، یہاں تم ہو نا، اور تمہارے لیے میرا پیار۔ بس اپنی دھڑکنوں کو تمہاری دھڑکنوں سے جوڑنا چاہتا ہوں، وہ محبت لٹاتے لہجے میں بولا۔ واقعی اس کی بھوری کانت سی آنکھوں میں نہ صرف اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا بلکہ نظروں کی تپش اس کے وجود کو اندر تک سلگا رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک ان میں نہ دیکھ سکی۔ اس کے لب اسے اپنی شہرک پہ گستاخیاں کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے بیلا کے گرد اپنی بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ آج سب حسرتیں پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ مسکرایا تو بیلا نظریں جھکا گئی۔ اس خاموشی میں اسے ازمائر خانزادہ کے دل کی دھڑکنیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ لمحہ بھر کو اس نے آنکھیں موند لیں، پھر کھولیں۔ بند آنکھوں سے بھی وہی دکھائی دیا نا جسے حقیقت میں دیکھ رہی ہو۔ اسے واقعی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خوشنما خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر ازمائر کے بیئرڈ زدہ گال پر ہاتھ رکھا اور حقیقت کا ادراک کیا۔ ازمائر نے گردن ترچھی کیے، اس کے ہاتھ کے مخروطی انگلیوں کے پوروں پہ نرمی سے اپنے لب رکھے۔ بیلا کے چہرے پر گلال ٹوٹ کر بکھرا۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے، تمہاری طرح۔ اس مسکراہٹ کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اپنے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے وہ اسے بھی اپنے ساتھ کسی اور دنیا میں لے جا رہا تھا۔ بیلا کے تو اعصاب سلب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اب اس کو چہرے پہ اپنے شدت بھرے لمس سے پھولوں کی طرح مہکانے لگا۔ اس کا چہرہ اس کے التفات پہ لہو چھلکا رہا تھا۔ اس کی پناہوں میں وہ خود کو بہت محفوظ اور مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ محبتوں کی بارش میں بھیگتی شب دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی لیکن وہ لان میں اکیلے بیٹھے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ کل سے ان کی عظمیٰ بیگم سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یہ بات وہ اچھے سے جانتے تھے کہ عظمیٰ بہت اپسیٹ تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا انہوں نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے بیتے ماہوں سال کی یادوں میں کھو گئے تھے۔ تبھی عظمیٰ بیگم بھی ان کو لان میں اکیلے بیٹھے دیکھ کر وہاں چلی آئیں۔ شفیق صاحب، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ان کو گہری سوچوں میں غرق دیکھ کر انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں کچھ بھی تو نہیں، بس تھک گیا ہوں۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماضی کی یادوں میں محو وہ اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ انہیں عظمیٰ بیگم کے وہاں آنے کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ ماضی کا سفر کتنا تھکا دینے والا اور تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کے آثار ان کے چہرے پر واضح نظر آ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں شفیق۔ عظمیٰ بیگم نے بغیر تمہید باندھے ان سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کس بات کی معافی عظمیٰ؟ انہوں نے بھی تھکان زدہ لہجے میں پوچھا، کیونکہ قصوروار تو وہ دونوں ہی تھے۔ میری ہر اس بات کے لیے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، وہ شرمندگی سے بولی، لیکن سر ان کا اب بھی جھکا ہوا تھا۔
شفیق صاحب کچھ دیر تو ان کے شرم سے جھکے سر کی طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے الٹا ان سے ہی سوال کیا، کیا تم بھی مجھے معاف کر دو گی؟ پہلے کا تو پتہ نہیں، شاید نہ کرتی معاف، لیکن اب کر دوں گی، انہوں نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ یہ معافی تلافی جو ان کو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی، زندگی کے اتنے سال تباہ کرنے کے بعد کر رہے تھے، جس کے لیے عظمیٰ بیگم نے ہی پہل کی تھی، وہ بھی اتنی بڑی ٹھوکر کھانے کے بعد۔ صحیح کہا، ہم نے اپنی زندگی کے اتنے سال بچوں کی طرح لڑتے جھگڑتے گزار دیے، لیکن پھر بھی شکر ہے زندگی کے اس موڑ پر ہمیں عقل تو آئی۔ بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں نمی سی گھل گئی تھی، عظمیٰ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انسان چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، کبھی نہ کبھی اپنوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر ضرور جاتا ہے۔ جی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی میں نے کبھی آپ کو چھوڑنے کی بات نہیں کی۔ بے شک لڑتی جھگڑتی رہی، لیکن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ انہوں نے خفیف سے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ شفیق افندی بھی دھیرے سے مسکرا دیے، کیونکہ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، اور اسی بات پر انہیں حیرت بھی ہوتی تھی۔ جانتا ہوں، یہ پیار ہی ہے جس نے تمہیں مجھ سے دور نہیں ہونے دیا۔ مجھے تو پیار نے آپ سے دور نہیں ہونے دیا، لیکن آپ کیوں نہیں ہوئے مجھ سے دور؟ میری اتنی بدتمیزیوں اور زبان درازیوں کے باوجود بھی آپ نے مجھے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ کیوں ابھی تک جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے اپنے دل میں امڑتے سوال کو زبان دی اور ان کی طرف دیکھا جو ہلکی سے مسکان چہرے پر سجائے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس محبت نے تم سے جوڑا ہوا ہے جو پہلی نظر میں مجھے تم سے ہوئی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں کب کا تمہیں چھوڑ چکا ہوتا، کیونکہ جس طرح تم میرے ساتھ زبان دراز کرتی تھی، آئے دن مجھ پر الزام لگاتی رہتی تھی، وہ سب برداشت کرنا کسی بھی مرد کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے کیا ہے وہ سب برداشت، صرف محبت کی خاطر جو مجھے تم سے اور زبیر سے ہے۔ بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ نرم تھا، اور ایسا اتنے عرصے میں پہلی بار ہوا تھا۔ پہلی نظر کا پیار؟ لیکن آپ کے رویے سے تو کبھی ظاہر نہیں ہوا کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، نہ ہی آپ نے کبھی اظہار کیا۔ مجھے آپ کی یہی بات زیادہ غصہ دلاتی تھی، انہوں نے نامعلوم لہجے میں شکوہ کیا۔ وہ ان کے اس شکوے پر خوشگوار حیرت میں گھر گئے۔ مطلب آپ کو انتظار رہتا تھا میرے اظہار کا؟ سنیرا جو زبیر کو لے کر ان کی طرف آ رہی تھی، ان کی باتیں سن کر دونوں کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ زبیر نے اس کو واپس چلنے کا اشارہ کیا، لیکن سنیرا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ پہلے ہی وہ مشکل سے اس کو روم سے لے کر یہاں آئی تھی۔ جی ہاں، انہوں نے دھیرے سے اعتراف کیا، میں نے بہت بار کوشش کی تھی تمہیں بتانے کی، لیکن پھر میری انا اور تمہاری ضد آڑے آ گئی، اور میں اظہار نہیں کر سکا۔ مجھے شروع سے ہی فائزہ اچھی نہیں لگتی تھی، اور جب مجھے پتہ لگا کہ وہ مجھے لائک کرتی ہے، تب تو مجھے اس سے زیادہ چڑ ہو گئی۔ اسی وجہ سے میری کلاس میں بھی تم لوگوں سے نہیں بنتی تھی، اوپر سے تمہارا ہر بات میں اس کی سائڈ لینا مجھے اور زیادہ غصہ دلاتا تھا۔ پھر جب ہماری شادی ہوئی تو مجھے لگا کہ اب وہ ہمارے بیچ کبھی نہیں آئے گی، اور میں تمہیں سب کچھ اچھے سے سمجھا پاؤں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تمہاری ضد تھی اسے پھر سے گھر واپس لانا، اور تم ضد پوری کر کے اسے ساتھ لے بھی آئی۔ تب مجھے تم پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اور میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا، لیکن یہ بھی میری ہی غلطی تھی۔ میں نے خود ہی ان لوگوں کو موقع دے دیا، اور انہوں نے اس بات کا خوب فائدہ اٹھایا، جس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ خود دیکھ لو آج ہم کس دوراہے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا۔ وہ دونوں بھی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے۔ سنیرا کی آنکھیں نم تھیں۔ پاپا صحیح کہہ رہے ہیں، ہم لوگ بھی اس سب کے لیے قصوروار ہیں۔ مجھے بھی فائزہ بیگم بالکل پسند نہیں تھیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے میں ماما سے دور ہو گیا، اور اپنا سارا بچپن ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی طرح گزارا، اور وہ دونوں میری ماما کے ساتھ عیش سے زندگی گزارتی رہیں۔ زبیر نے آگے بڑھ کر شفیق افندی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اگر آپ لوگ شروع میں ہی سارے مسئلے سلجھانے کی کوششیں کرتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا، کیونکہ رشتوں میں دوریاں بڑھ جائیں تو انہیں کم کیا جاتا ہے۔ ایسا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسروں کو اپنی زندگیاں برباد کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، جیسے آپ لوگوں نے کیا۔ سنیرا نے ان کی سب باتیں سن کر حسانیت سے کہا، اور عظمیٰ بیگم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ غلطیاں ہمیشہ انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور انسان ہی اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس کو سدھارتے ہیں، اور بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، سنیرا نے کہا، اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ دیر آئید درست آئید۔ اب چھوڑیں سب گلے شکوے، میرے خیال میں تو یہ جو کچھ بھی ہوا تھا بہت اچھا ہوا ہے، کیونکہ اس سے ان کی اصلیت تو ہمارے سامنے آئی ہی آئی، ساتھ میں ہماری آنکھیں بھی کھل گئیں، اور ہم سب کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ شفیق صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ زبیر نے آگے بڑھ کر ان کو پیار سے گلے لگا لیا۔ عظمیٰ بیگم اور سنیرا روتی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔
لیکن شفیق صاحب انہوں نے جو بھی کیا اس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے۔ میں نے ان دونوں کے لیے اپنا گھر تباہ کر لیا، اپنے پیارے بیٹے اور شوہر تک کی فکر نہیں کی، اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بہت دکھ ہوتا ہے تب جب کسی بہت اپنے پر ہم نے اپنا دکھ، سکھ، مان، یقین اور پیار لٹایا ہو اور بدلے میں ہمیں صرف اور صرف دھوکہ ہی ملے۔ وہ سب کچھ یاد کر کے ایک بار پھر سے رونے لگ گئی تھی۔ ان کے دل پر بہت زیادہ بوجھ تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جی میں جانتی ہوں جب اپنوں سے دھوکہ ملتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ماما آپ خود کو الزام نہ دیں اور صبر کریں۔ آپ نے تو ان کو عزت، مان اور پیار دیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اصلیت دکھا کر ثابت کر دیا کہ وہ اس پیار اور عزت کے لائق ہی نہیں تھیں۔ لیکن یہ بھی شکر ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا۔ زنیرہ نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتے ہوئے رسانیت سے کہا اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کر کے اشارے سے زبیر کو اپنی طرف بلایا۔ شفیق افندی نے بھی زبیر کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ان کی طرف آ گیا۔ زبیر میری جان، میرے بچے مجھے معاف کر دو۔ میں نے ماں ہو کر تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تم سے تمہاری خوشیاں چھین لیں، پلیز مجھے معاف کر دو، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ زبیر نے آہستہ سے ان کے گرد اپنا بازو حمائل کر دیے۔ زنیرہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی تھی۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ماما، اب آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں پلیز، اس نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ انہوں نے دھواں دھار روتے ہوئے اسے بھینچ کر گلے لگا لیا اور جیسے چھوٹے بچے کو چومتے ہیں اس طرح اس کا منہ اور پیشانی چومنے لگیں۔ اب انہوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے خاندان کو کبھی کسی کی بری نظر نہیں لگنے دیں گی۔ ماما یہ سچ ہے کہ میں آپ سے بہت ناراض تھا، بہت شکوے شکایتیں بھی تھیں مجھے آپ سے، لیکن اب وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ پلیز اب آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں اور مجھے بھی معاف کر دیں، میں نے بھی بہت برا رویہ رکھا آپ کے ساتھ۔ اس نے ان کے آنسو صاف کر کے ماتھے پر بوسہ دے کر ملائمت سے کہا۔ آج اتنے عرصے بعد شفیق افندی بھی بہت مطمئن تھے کیونکہ افندی ولا اب صحیح معنوں میں ایک گھر بن گیا تھا۔ اس کی خوشیاں اور بہاریں لوٹ آئی تھیں۔ وہاں موجود لوگوں میں پھیلی دوریاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھیں۔ سب مطمئن لگ رہے تھے کیونکہ دکھ کے بادل چھٹ رہے تھے اور آنے والی صبح ان کے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آنے والی تھی۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ آپ کے بہترین رسپانس پر ہی اپلوڈ کی جائے گی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔